بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور ہمارے سبھی دیکھنے والوں کا اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی سید واقف علی صاحب کا ہمارے چینل اسلامی درس میں اور اس خوبصورت سے پروگرام شرعی مسائل سوال و جواب میں آپ کا خیر مقدم ہے اور سبھی دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے اسلامی درس چینل پر ایک سوال و جواب کا شرعی مسائل پروگرام، بہت خوبصورت سا پروگرام جس میں ہماری اور آپ کی سبھی کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہمیں سبھی مسائل کے جس میں ہم کنفیوزڈ رہتے ہیں ان کے جواب مفتی صاحب عطا فرمائیں گے۔ بہت اصرار کے بعد ہمیں مفتی صاحب نے وقت دیا ہے۔ ہر جمعے کی شام انشاءاللہ تبارک و تعالی شام 7 بجے یہ پروگرام ہمارے چینل پر آپ کو دکھائی دے گا اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ سبھی لوگ جو شریعت کے مسائل جاننا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی بھی سوال مفتی صاحب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وہ مفتی صاحب عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ دوستو ساتھ میں آؤ تو کوئی بات بنے، دوستو ساتھ میں آؤ تو کوئی بات بنے، شمع ایمان کی جلاؤ تو کوئی بات بنے، اور زندگی دین کی کرنوں سے منور ہوگی، زندگی دین کی کرنوں سے منور ہوگی، علم کی بزم سجاؤ تو کوئی بات بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جزاک اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمیں ہر جمعے کی روز شام کو 7 بجے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت فرمائیں گے اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ بالکل اجازت، کوشش کی جائے گی، رب کریم کوشش قبول فرمائے، حالات سازگار فرمائے۔ آئیے اس شرعی مسائل کے پہلے پروگرام کا پہلا سوال مفتی صاحب سید واقف علی سے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے جناب محمد تقی عیونی نے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو کیا قیامت کے روز اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھا تو بروز قیامت اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ شفاعت سے محروم رہے گا جی یا شفاعت کا حقدار ہوگا؟ جی دیکھیے، زندگی میں کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمے میں ہے۔ جی نجات ہر اس شخص کی ہونی ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ بے شک
जिंदगी भर मोमिन रहा, लेकिन कम नसीबी से मौत का वक्त करीब आया तो दायरा ईमान से खारिज हो गया, अल्लाह, तो ये शख्स नजात याफ्ता नहीं है। जिंदगी में अगरचे एक ही मर्तबा कलिमा पढ़ा हो, लेकिन अगर उसका खातिमा उसी ईमान व एतिकाद पर हुआ है तो यकीनन वो नजात पाएगा। अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के बाद अगर उसने गुनाह किए हैं तो उनकी सज़ा झेलने के बाद यकीनन उसको नजात मिलेगी, और यकीनन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमें यकीन है कि हमारे इस सवाल का जवाब जिन्होंने हमें पोस्ट किया था जनाब मोहम्मद तकी अशरफी साहिब सुनते होंगे। जवाब मुफ्ती साहब से आपने समाअत किया, और मोहम्मद तकी साहिब के अलावा जो लोग ये सवाल जानना चाहते थे उनकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। अब हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा सवाल जनाब सैफ मिर्गवां से इन्होंने हमें भेजा है। सबसे पहले तो सैफ साहिब आपका हमारे इस प्रोग्राम शरई मसाइल में खैर मकदम है। सवाल है कि अगर किसी डेथ बॉडी का या किसी मैयत का पोस्टमार्टम हुआ हो तो क्या इस जनाजे को गुस्ल उसी तरह दिया जाएगा जैसे आम तौर पर जनाजों को दिया जाता है, या इसका अलग से कोई तरीका है गुस्ल देने का? अव्वलन तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं जी कि जहां तक हो सके मोमिनीन को पोस्टमार्टम से बचना चाहिए। जी, आम हालात में पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि रूह कब्ज़ हो जाने के बाद मय्यत को तकलीफ देना ये बुरी बात है। जी, हालात नॉर्मल हों, मामूली हालात हों तो पोस्टमार्टम से जहां तक हो सके बचें। मजबूरन कोई ऐसी वजह हो जिसके तहत ज़रूरी हो जाए पोस्टमार्टम कराना, तभी पोस्टमार्टम की इजाज़त दें, वरना जहां तक हो सके जाने वाला दुनिया से चला गया, अब इसके बाद मज़ीद तकलीफ़ों का सिलसिला उस पर जारी ना रखा जाए, बल्कि बचने की कोशिश की जाए। अब रहा साइल का सवाल जी कि उसके गुस्ल का कोई अलग तरीका है या वही तरीका है। पोस्टमार्टम जिस लाश का हो गया है उसके गुस्ल का अलग से कोई तरीका नहीं, बल्कि जो आम अमवात और आम मुर्दों के गुस्ल का तरीका होता है वही तरीका है। जी, अच्छा, वो एक अलग बात होती है। फुक़हा ने जिस सूरत हाल में ये वजाहत की है कि अगर बदन इतना ज़ख्मी हो कि चूर चूर हो गया हो, या इतने दिन के बाद बॉडी किसी की मिली हो जी, कि उसके गोश्त के लोथड़े झड़ने लगेंगे, पानी के साथ बहने लगेंगे, वो एक अलग चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन पोस्टमार्टम होने की सूरत में अलग से गुस्ल का कोई तरीका नहीं है। जो आम मुर्दों को गुस्ल दिया जाता है वैसे ही गुस्ल दिया जाएगा। खून की सफाई करें जहाँ तक हो सके, और अगर गुस्ल के बाद भी खून नहीं रुक रहा है तो उसको रुई रख कर खुश्क करें, बस। अलग से कोई तरीका नहीं है गुस्ल रखने का। वैसे आम तौर से ऐसा होता नहीं है, पोस्टमार्टम में भी लाश वैसे ही होती है जैसे आम मुर्दों की होती है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। हमें उम्मीद है कि जनाब सैफ साहिब और उनके अलावा बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते होंगे और उन्होंने इस सवाल का जवाब भी समाअत किया होगा। आपकी मालूमात और हमारी मालूमात बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा, और आप हजरात हमसे बराबर सवालात भी पूछते रहें। अगला सवाल मुफ्ती साहब है जनाब वाहिद अली रिजवी शमसी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से वाहिद अली रिजवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका
اپنے اس چینل اسلامی درس اور اس خوبصورت سے معلومات سے بھرے ہوئے پروگرام شرعی مسائل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ نے مفتی صاحب کو سلام کیا ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، لکھا ہے کہ بہت اچھا قدم یہ آپ نے اٹھایا ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں خوش رکھے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اور آپ کو عمر دراز عطا فرمائے اور اس طرح کی دینی اور علمی محفلیں سجانے کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں؟ ہمارے یہاں سنی مسجد کمیٹی کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے، شہر میں کسی بھی کلمہ گو کے گھر شادی ہو، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، تو اس شادی کا نکاح، اس جوڑے کا نکاح سنی مسجد کا امام ہی پڑھائے گا، ایسا ان کے یہاں قانون بنا لیا گیا ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کوئی سنی امام اپنی مالی کمزوری یا جگہ چھوٹنے کے ڈر سے کسی دوسرے فرقے یعنی دیوبندی یا وہابی کے نکاح کو حرام جانتے ہوئے اس شادی میں جا کر وہ نکاح پڑھاتا ہے، تو اس امام کے لیے شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ سائل نے جو پوچھا ہے، مسجد سنی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اہل سنت و جماعت کی مسجد، اس کی کمیٹی بھی سنی ہے اور سب لوگ اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں، لیکن ان لوگوں نے کچھ مصلحتوں کے پیش نظر وہاں کے کیا حالات ہیں نہیں معلوم، انہوں نے اس طرح کا کچھ اصول بنایا ہے کہ نکاح بہرحال سنی مسجد کا امام ہی پڑھائے گا، نکاح وہابی کا ہو، شیعہ کا ہو، یعنی کوئی بھی کلمہ گو ہو، اس کا نکاح امام سنی مسجد ہی کو پڑھانا ہے، اور وہ امام خود بھی سنی ہے۔ جی اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت کرنی ہوگی۔ جی بالکل بالکل۔ عام طور سے لوگ صحیح صورتحال سے ناواقف ہیں۔ جی صورتحال یہ ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جی کفر کر لے جی تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کو پھر ہم کافر نہیں بلکہ اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کے احکام ہی اس پر جاری کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے، یا خود کفر نہیں کیا لیکن دوسرے کے کفر سے خوش ہیں، اس پر راضی ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے اس کفر سے خوش ہو کر مطمئن ہیں، وہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، تو کوئی بھی شخص ہو اسی فہرست میں آتے اسی فہرست میں آتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ یہاں ایک بہت واضح پیغام یہ ہے کہ اسلام کرتا پجامہ پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کچھ اعتقادات کا نام ہے۔ جی ان اعتقادات کے خلاف اگر ہو جاتا ہے، ان عقائد کے خلاف اگر ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان ان عقائد اسلامیہ کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر مرتدین کے احکام جاری کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے کلمہ گو حضرات ہیں ان سب پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو اولاً تو سنی مسجد کی کمیٹی کو اس طرح کا قانون نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال فقہاء نے عوام کو نصیحت کی ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کر تقاریب میں شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ نہ کھائیں، ان کے ساتھ نہ پئیں،
جو لوگ ایسے ہوں کہ ان کے عقیدے سے آپ کے عقائد بھی متاثر ہونے لگیں اور آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں. اس لیے مسجد کی کمیٹی سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی قانون نہ بنائیں. جب ہم اور آپ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں تو ہم اپنے امام کو مجبور نہ کریں. ثانیاً امام نے جو پوچھا ہے کہ اگر کوئی تنگی حالات کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اس طرح کا نکاح پڑھا دے حرام جانتے ہوئے بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا نکاح مجھے نہیں پڑھانا چاہیے. تو اہل مسجد جہاں تک ہو سکے کسی طرح کا دباؤ نہ بنائیں امام پر اور اس طرح کے قوانین نہ بنائیں. اور امام کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن آپ یقین رکھیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی رنگنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. بے شک رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہ 70 دروازے کھولتا ہے. بے شک آپ ایک راستہ اگر اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کے لیے 70 راستے کھول دیتا ہے. لہٰذا کوئی بھی حرام کام اس طرح ہرگز نہ کیا جائے، اور اگر ہو چکا ہے تو اس سے توبہ و رجوع کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، کلمہ پڑھیں اور آہوزاری کریں. رب کریم توبہ قبول فرمانے والا ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا مفتی صاحب نے بڑا تفصیل سے سوال کا جواب دیا. شاید جہاں تک میں سمجھ پایا وہ یہ کہ پہلی بات تو مسجد کی کمیٹی کو اس طرح کے قانون نہیں بنانا چاہیے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی امام نے کسی سنی کے علاوہ کسی غیر سنی کا نکاح پڑھا دیا ہے جانتے ہوئے، اس کو معلوم ہے، اس کے بعد بھی نکاح پڑھا دیا، تو اس امام صاحب کو توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور آئندہ کے لیے وہ دھیان رکھیں کہ اس طرح کی شادیوں میں شریک نہ ہوں اور نکاح نہ پڑھائیں. بالکل. یہ سامعین آپ نے سنا، بڑا ہی پیارا اور بڑا مفصل جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا. خوشی ہوئی اور یقین ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور ہمارے چینل اسلامی درس سے جڑنے کا آپ کے اندر جذبہ اور حوصلہ بھی پیدا ہوا ہوگا. اگلا سوال مفتی صاحب، جناب شانو صاحب نام لکھا ہے، انہوں نے آپ کو پہلے سلام کیا ہے. علیکم السلام. اور ہم شانو بھائی آپ کا اپنے چینل اور اپنے اس پروگرام شرعی مسائل میں استقبال کرتے ہیں. آپ کا سوال بھی بڑا معلوماتی ہے اور بہت اچھا ہے. اس طرح کے سوالات اکثر و بیشتر عوام میں اور سماج میں اٹھتے رہتے ہیں اور لوگ اس کی جانکاری چاہتے ہیں. سوال انہوں نے کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. بیوی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، اور شوہر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی ہے، اور اس واقعے کو گزرے ہوئے یعنی طلاق دیے ہوئے تقریباً 6 ماہ اور کچھ روز ہو چکے ہیں. اب وہ میاں بیوی دونوں ملنا چاہتے ہیں، تو شریعت کی روح سے ان شوہر پر یعنی بیوی پر کیا حکم صادر ہوگا، وہ ذرا جواب برآمد فرمائیں. اس میں سوال میں کچھ یہ وضاحت ہے کہ یہ لوگ طلاق دینے کے بعد ایک ساتھ رہے یا الگ الگ ہو گئے. نہیں، اس سوال میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک ان کی تحریر سے سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ دونوں الگ الگ، کیونکہ یہ لفظ تبھی آتا ہے جب لوگ الگ الگ. اس اصل میں سوال میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میاں اور بیوی میں طلاق کی تعداد میں اختلاف ہے. جی.
यानी शौहर कह रहा है मैंने 2 तलाक दी है, जबकि बीवी कह रही है कि मैंने 3 तलाक सुनी, 3 मरतबा सुना है, 3 मरतबा सुना है जी। यानी 3 मरतबा इन्होंने तलाक दी है मुझको, मैंने अपने कानों से उन तीनों तलाकों को सुना है। और शौहर कह रहा है मैंने 2 मरतबा तलाक दी है जी। और इसके बाद 6 माह हो गए, अभी दोनों में दूरी बनी हुई है, 6 माह के बाद ये दोनों मिलना चाहते हैं जी। तो एक सवाल तो ये हुआ कि दोनों में तलाक की तादाद में इख्तिलाफ है, और दूसरा सवाल ये कि 6 माह के बाद अब इन्हें अगर मिलना होगा तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग समझिए। पहले तो ये कि जब हम किसी को तलाक रजई देते हैं, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अपनी मुस्लिम कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी मुस्लिम कौम निकाह तो करती है जी। हम निकाह में बारात तो लेके जाते हैं, खूब बाजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा जब निकाह के लायक होता है तो हम बच्चे से ये नहीं कहते कि निकाह के कुछ अहकाम मालूम कर लो। जी बिल्कुल। निकाह के बाद हो सकता है कभी हालात नागवार हों, कभी हालात नाखुशगवार हों, जी जी। तो ये भी समझें कि उन नाखुशगवार हालात में और नाखुशगवार अय्याम में अगर हमें तलाक तक पहुंचना पड़ा तो तलाक कैसे दी जाएगी। जी। हमारे यहाँ बहुत मशहूर है और यही राइज है कि एक साथ 3 तलाक दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है जी। अच्छा। तलाक देने के लिए शरीयत ने यह तरीका इंतहाई नापसंद फरमाया है, बल्कि शरीयत में जुर्म है 3 मरतबा तलाक देना एक साथ। और आजकल अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। आजकल अक्सर बच्चे, अक्सर नौजवान इसी तरह एक ही सांस में 3 बल्कि 30 तलाक दे देते हैं। तलाक का ये बिल्कुल गलत तरीका और गलत सिस्टम हमारे यहाँ राइज हो गया है। वजह हमारी जहालत है। हमने ये सीखा ही नहीं कि निकाह क्यों किया जाना है, निकाह के बाद अगर तलाक तक नौबत पहुंचे तो तलाक हम किस तरह देंगे। ये हम ना अपने बच्चों को सीखने का मशवरा देते हैं और न ही हम सीखने की कोशिश करते हैं। जब हमें निकाह पढ़ाना होता है, जब हम निकाह के ख्वाहिशमंद होते हैं तो बारात में एक इमाम साहब या एक काजी साहब को लेकर जाते हैं जी। लेकिन जब तलाक देनी होती है तो हम किसी से नहीं पूछते कि तलाक किस तरह दें जी। हमारी और हमारे बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो हम कौन सा तरीका अपनाएं। ये खामियां हैं या ये हालात हैं, इन हालात में हम तलाक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या अगर तलाक देंगे तो तलाक देने की सूरत क्या होगी, तलाक देने का तरीका क्या होगा। कितनी बड़ी खामी है बताइए। जब आप निकाह पढ़ाने के लिए एक आलिम को लेकर गए, एक काजी को लेकर गए, एक हाफिज को, एक इमाम को लेकर गए, एक रिश्ते को जोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ी, तो अब जब उस रिश्ते को तोड़ना है, तफरीक होना है, तो आपको जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। जी बेशक आप पूछिए, बुलाइए, और अइम्मा किराम को यह बताना चाहिए कि नहीं, तलाक का बेहतर तरीका यही है कि आप सिर्फ एक तलाक दें। एक तलाक से भी तलाक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जब तक 10 तलाक एक सांस में नहीं कहेंगे तलाक नहीं होगी। सारा गुस्सा लफ्ज़े तलाक पर ही मत उतारिए। गुस्सा वैसे भी हमारे यहां अच्छी चीज नहीं है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अगर आपको किसी के दरमियान अलहदगी करनी भी है तो पहले आप किसी जानकार से, किसी आलिम से मशवरा करें कि मेरी और मेरी बीवी की नहीं बन रही है, हालात ये हैं, सारी कोशिशें करने के बाद भी हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो आलिम दीन आपको खुद बताएंगे कि आपके लिए ये तरीका है। आप उस रहनुमाई में उस तरीके को अपनाइए। जिस तरह निकाह आप खुद नहीं करते जाकर, निकाह के लिए आपको किसी तीसरे की जरूरत होती है, वैसे ही तलाक में भी किसी तीसरे को शामिल कीजिए, और ऐसा तीसरा हो जो दीनी अहकाम को जानता हो। तो इस चीज पर हमारी बहुत कम तवज्जो है। तमाम मुस्लिम उम्मा को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि तलाक देने का यह तरीका बिल्कुल गलत है कि हम एक साथ 3 और 30 तलाक दे डालते हैं। जी। बहरहाल असल सवाल की तरफ मैं आता हूं। जी हाँ। सवाल यह है कि शौहर ने 2 तलाक दी है, और 2 तलाक देने के बाद चूंकि 6 माह से जायद हो गए, तो 2 तलाक देने के बाद
اگر عدت گزر جاتی ہے تو بیوی نکاح سے باہر نکل جائے گی. اب نکاح میں لانے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. جی اچھا، نکاح دوبارہ کرنا ہوگا. اب نکاح دوبارہ کرنا ہوگا. اب یہ یوں ہی رہ نہیں سکتے، بلکہ نکاح دوبارہ کرنا ہوگا، اور دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر یہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. جی جی. اور اگر 3 مرتبہ طلاق دی ہے، طلاق مغلظہ دے دی ہے، تو اب نکاح کے بعد بھی یہ شوہر اس بیوی کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، بلکہ اب اس کے لیے وہی طریقہ جو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہی ایک طریقہ ہے. اگر یہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے پر عمل کریں، اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو علیحدگی اختیار کر لیں. تو 2 باتیں ہوئیں. اگر طلاقیں 2 ہیں یا 1 ہے تو نکاح کے بعد اس بیوی کو دوبارہ نکاح میں لایا جا سکتا ہے عدت گزارنے کے بعد، چونکہ یہاں عدت گزر گئی، اس لیے نکاح کے بعد دوبارہ نکاح میں لایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی میں طلاق کی تعداد میں اختلاف ہے. اس سلسلے میں فیصلہ اور حکم بڑا نازک ہے. جہاں تک ہو سکے یہ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے شوہر نے 3 ہی دی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے 2 دی ہوں، عورت کی غلط فہمی ہو. تو اگر ممکن ہو تو کسی قریبی عالم دین سے رابطہ کر لیں جو ان سے صحیح حالات پوچھ کر ان کی صورتحال کے مطابق فیصلہ دے سکے، ورنہ اس سلسلے میں حکم تھوڑا نازک ہے. قضاءً اور دیانتاً دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں احکام. جی. قضاءً حکم یہ ہے کہ بات مرد کی مان لی جائے گی، اور عورت کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے. لیکن چونکہ عورت 3 مرتبہ سن چکی ہے، اور اس کا 3 مرتبہ سننا یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس پر وہ کوئی شاہد پیش نہیں کر پا رہی، تو اس پر واجب یہ ہوگا کہ وہ عورت جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان کو قائم نہ ہونے دے. مفتی کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. مطلب احتیاط کریں، دونوں ساتھ رہیں لیکن احتیاط کریں. ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن شوہر قربت نہ کرے. بہت پیچیدہ اور بڑا ہی باریک مسئلہ یہ ہمارے سامنے آیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی تفصیلی گفتگو کے ساتھ مفتی صاحب نے اس کا جواب عنایت فرمایا. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو چکا ہوگا. یعنی ایسے جو سوال یہ سائل نے کیا ہے، ایسے مسئلے میں مفتی صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے 2 مرتبہ دی ہے، بیوی کہہ رہی ہے میں نے 3 مرتبہ سنی ہے، تو اس صورتحال میں وہ دونوں ایک ساتھ تو رہ سکتے ہیں نکاح کرنے کے بعد. نکاح کرنے کے بعد کرنا ہوگا. 6 ماہ کے بعد بھی ان لوگوں کو نکاح کرنا ہوگا. اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے میں نے 2 مرتبہ دی ہے اور بیوی کہتی ہے میں نے 3 مرتبہ سنی ہے، نکاح کرنا ہوگا عدت گزرنے کے بعد. ایک ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن بیوی کو احتیاط کرنا ہوگا، وہ اپنے شوہر سے تعلق نہیں رکھے گی، اس لیے کہ اس نے 3 مرتبہ سنی ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اگر موقع پر وہاں کوئی مفتی یا عالم دین اس مسئلے کو نہیں سلجھا پاتے ہیں تو زندگی انہیں اسی طرح اپنی بتانا ہوگی تو بہتر رہے گا. یعنی ساتھ تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھیں گے، یعنی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے وہ قائم نہیں کریں گے. یہ آپ کے شانو صاحب سوال کا جواب ہے جو مفتی صاحب نے دیا ہے. واقعی ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں آج کل یہ مسائل بہت اٹھتے ہیں، چونکہ پیش آتے ہیں، بہت درپیش یہ مسئلے آتے ہیں. تو ہمارے نوجوان طبقے کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ انہیں طلاق دینے کا بھی صحیح طریقہ علماء دین سے اور مفتیان کرام سے سیکھنا ہوگا. بالکل صحیح. یہ ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہمیں ہر قدم پر پڑے گی. بہت اچھا مسئلہ تھا. ناظرین اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے سبھی ساتھیوں کا، سبھی دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ہمارے اس شرعی مسائل پروگرام کو آپ سبھی لوگ غور سے دیکھیں گے اور ہم سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے سوالات
हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर 9759530092 पर शनिचर के सुबह से बुध की शाम तक कर सकते हैं, और उसी हफ्ते जुमा की शाम 7 बजे आप हमारे चैनल पर इस शरई मसाइल प्रोग्राम में अपने जवाबात को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। नाजरीन, अब मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं और अपने उसी क़िते से इख्तिताम भी करना चाहता हूं जिस क़िते से मैंने इस महफिल का, इस बज़्म का आगाज़ किया था। दोस्तों, साथ में आओ तो कोई बात बने, शम्मा ईमा की जलाओ तो कोई बात बने, और जिंदगी दीन की किरणों से मुनव्वर होगी, इल्म की बज़्म सजाओ तो कोई बात बने। आप सभी का शुक्रिया। मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुतमईन हो गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।